السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ رمضان المبارک کا مہینہ آخری اشرا اور مکہ مدینہ میں 3 خواتین جن کا تعلق پاکستان سے ہے گندی اور غلیظ حرکتیں کرتے ہوئے ڈپورٹ کیا گیا۔ وہاں پہ جسم فروشی کا کام ان کا بڑے عرصے سے جاری تھا اور رمضان کے اتنے مقدس مہینے میں آخری اشرے میں بھی یہ وہاں پر غلاظت کرتی ہوئی پکڑی گئیں۔ وہاں پہ نہ صرف گندگی کر رہی تھیں بلکہ چند روپوں کی خاطر انہوں نے پاکستان کا نام بھی گندا کیا۔ پاکستان پہنچی اور یہاں پر آ کر ان کا ایک نیٹ ورک تھا جو لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں آپریٹ کرتا تھا۔ اب یہ تین مختلف شہروں میں جا کر غلاظت کے کام جو ہے کرنے ہی والی تھیں کہ ایک انہونی ہوتی ہے جس نے ان کو نہ صرف ایکسپوز کیا بلکہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ شکر ہے ایسے گندے خلیص لوگ پکڑے گئے۔ پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایک بار پھر سے ایک اس طرح کا واقعہ جس نے عورت جو کہ بڑے تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کا بھی کوئی کام کر سکتی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ ہمیشہ عورت صحیح نہیں ہوتی، اکثر عورتیں وکٹم کارڈ بھی کھیل رہی ہوتی ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ افسوسناک بلکہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آتا ہے رمضان کے آخری اشرے میں۔ ایف آئی اے نے مکہ اور مدینہ سے واپس آنے والی 3 مشکوک عورتوں کو جو ہے وہ امیگریشن کے دوران روکا۔ خواتین جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا گیا اور جب تفتیش کی جاتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان خواتین کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں غیر اخلاقی سرگرمی یعنی کہ جسم فروشی میں ملوث تھی۔ سعودی پولیس نے پہلے ان کو گرفتار کیا، وہاں پر ان کو سزا ملتی ہے اور پھر یہ پاکستان واپس آتی ہیں۔ پاکستان واپس آ کر بھی یہ سدھری نہیں، وہاں پر سزا پانے کے بعد بھی یہ سدھری نہیں۔ جب ان سے جو ہے پوچھا گیا، پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں جو ہے وہ جا رہے تھے اور وہاں پر ہمارے پہلے سے کلائنٹس ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ رمضان میں بھی لوگ اتنے غلیظ ہیں، اتنی غلاظت۔ میں ایک بات کہتی ہوں کہ ان لوگوں کا غلیظ دھندا کیسے چلتا ہے، کیونکہ ان کو لوگ موجود ہیں غلاظت کرنے والے، تبھی ان لوگوں کے گندے کام جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ خواتین کا بیان جو ہے اور جو ایجنٹ ہیں ان کا کردار بڑا خوفناک ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو رابعہ زینب ہے، اس نے بتایا کہ اسے شاہین نامی ایجنٹ نے بیوٹی پارلر میں ملازمت اور 1.5 لاکھ کا وعدہ کیا تھا اور پھر سعودی عرب بھیجا۔ دیگر 2 خواتین ہیں، سونیا سدرا ان کا نام ہے، انہوں نے بتایا کہ جی ایک رشید نامی ایجنٹ تھا، 1,20,000 روپے ماہانہ ملازمت کا وعدہ کیا اور پھر وہاں پہ بھیجا۔ تو ایک خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے ایک دوسری خاتون بازار میں ملی جس نے اللہ کی رضا کے لیے مفت عمرہ کروانے اور خرچہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہاں پہ جا کر اس کو جسم فروشی میں مجبور کر دیا۔ بدنامی اور پابندیاں، دیکھیں آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہے، آپ وہاں پہ جا کے پولیس کے پاس جاتے، جا کے پوری کہانی بتاتے۔ آپ کے اندر اغلاظت کرنے کا جراثیم موجود نہ ہونا تو کوئی آپ سے گندے غلیظ کام کروا نہیں سکتا۔ اب ایک کہتی ہے کہ جی وہاں پر جا کے میں بھیک مانگ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے جسم فروشی شروع کی۔ انہوں نے جو بھی اپنی کہانیاں ہیں وہ بتائیں۔ شرمناک کام ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اتنا مقدس مہینہ اور پوری امت جو ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے، اللہ کے حضور عبادت کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے مکہ مدینہ میں یہ پاکستانی خواتین نہ صرف جو ہے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، سر ہمارے شرم سے جھکاتی، اور وہاں پہ جو بے غیرت لوگ ہیں جو ان سے سروسز لے رہے ہیں وہ بھی شرم کا مقام ہے۔ وہ اتنے نیچ اور گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو بھی شرم نہیں آتی جو بھی ایسی عورتوں کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ یا اب دیکھیں یہ کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے یہ معاملہ، اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایف آئی اے نے بڑا ہی زبردست جو ہے عمل کیا، ورنہ یہ پاکستان آ کے تینوں شہروں میں جو ہیں ان کے نیٹ ورک تیز تھے اور انہوں نے وہیں پہ غلاظت کرنی تھی۔ بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں، بہت ساری کہانیاں سنائی ہیں، لیکن میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے، بہت سارے ایجنٹس جو ہیں وہ اتنی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہاں اگر چلیں تینوں صحیح نہیں ہیں، کوئی ایک تو سچی بات ہوگی نا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی لیے کہ جو ایجنٹس ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ خواتین کو ٹریپ کرتے ہیں۔ ان خواتین کو جو یہاں پر بہت کم پیسے کما رہی ہوتی ہیں ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پہ آئیں، آپ کو تو 2-3 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی نوکری مل جائے گی اور آپ کی تو زندگی بدل جائے گی۔ زندگی وہاں پہ کیا بدلنی ہے، ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے
ان کو بھی ایسا چسکا لگ جاتا ہے پیسوں کا کہ وہ بھی واپس نہیں آنا چاہتی. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی خواتین کو جو ہے پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ خواتین وہاں پر جو ہے وہ گھوم پھر بھی رہی ہیں اور ان کے کام اور غلیظ دھندے بھی چل رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے اس بات پہ کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ اتنی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو سروسز دے رہے ہیں، پاکستان کا سر شرم سے جھکا رہے ہیں، ان بغیرتوں کو بھی شرم آنی چاہیے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ اب کیا کہیں پر آپ کسی پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیا غلاظتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں؟ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. میں تو صرف یہ کہوں گی اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اغوا کر کے بھی ان کو ان کاموں میں ملوث کروا دیتے ہیں. اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور نظر رکھیں کہ کون آپ کے گھر آ رہا ہے، کس سے آپ نے کتنی رشتہ داری ڈالنی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی صحیح ہیں کہ نہیں، کیونکہ آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے. قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.